2019 جو سال گزرا ہے اس میں پی ایچ اے نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، عوام کو کیا تفریحی سہولیات فراہم کی ہیں؟ یہاں پہ جتنی سہولیات جو اویلیبل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہیں، اس پہ کوئی کسی قسم کی پارکنگ کی یا کوئی انٹری فیس نہیں ہے۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے، اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ 6 مہینوں میں کوئی 40 کروڑ کے قریب ریکوریز اس میں ہم کر چکے ہیں۔ ان کی خوبصورتی کے لیے، ان کی مینٹیننس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں؟ جو میجر پارکس ہیں ان پہ تو بڑا فوکس ہے ہمارا، ان میں مینٹیننس بھی ٹھیک ہے، ان میں فیسلٹیز بھی ٹھیک ہیں۔ سال 2019 میں شجرہ کاری مہم پر کتنا زور دیا گیا؟ کچھ نئی چیزیں بھی ہم نے انٹروڈیوس کروائیں۔ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پی ایچ اے 1.5 لاکھ پلانٹس جو ہیں وہ پی ایچ اے نے اپنے اون سورسز سے اور چیمبر سے اور باقی پارٹنر سے مل کے لگائے، اور میرا خیال ہے پی ایچ اے کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا نمبر تھا۔ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو نئے متعارف کروائے جائیں گے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ کیا بہتری مزید لائی جائے گی؟ فروری میں وہ جشن بہارا ہیں، اس کے حوالے سے ہماری ارینجمنٹس آلموسٹ ان پلیس ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس دفعہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 3 لاکھ پلانٹس کا ہے، اور انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں جن کو پی ایچ اے بیوٹیفائی کرنا چاہ رہی ہے۔ 2020 کا جو لاہور ہے وہ 2019 کے لاہور سے زیادہ خوبصورت ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92 اور میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے مظفر خان موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ 2019 جو سال گزرا ہے اس میں عوام کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے، پارکس کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا گیا، جو یہاں پر مالی ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، ان کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، اور آگے جو 2020 کا جو نیا سال جو شروع ہوا ہے اس میں ان کی کیا پلاننگ ہے، کون سے نئے پروجیکٹس متعارف کروائے جائیں گے، جو ان کے آگے ڈائریکٹرز ہیں، ڈائریکٹر مارکیٹنگز ہیں، ان کو کیا بریفنگ دی گئی ہے کہ کس طرح کام کیا جائے، اور آگے کیا کیا اقدامات کیے جائیں جس سے عوام کو جو ہے وہ مزید تفریحی سہولیات فراہم کی جائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ سر مجھے یہ بتا دیجیے کہ 2019 جو سال گزرا ہے اس میں پی ایچ اے نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، عوام کو کیا تفریحی سہولیات فراہم کی ہیں؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ 2019 کی جہاں تک بات ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پی ایچ اے کا جو مینڈیٹ ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ پارکس اور ہارٹیکلچر سے ریلیٹڈ جو ہیں ہمارے پوائنٹس ہیں ان کو مینٹین کیا جائے، وہاں پہ پبلک کو اچھی فیسلٹیز دی جائیں، جو پی ایچ اے نے الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اس سال بھی سر انجام دیں۔ کچھ نئی چیزیں بھی ہم نے انٹروڈیوس کروائیں، مثال کے طور پہ پبلک انٹرٹینمنٹ کے لیے بڑے عرصے بعد ساون میلے کا 2019 میں انعقاد کیا گیا، جو پہلے کچھ عرصہ سے یہ پریکٹس ختم ہو چلی تھی۔ گل داؤدی کی نمائش ایک بڑا میجر ایونٹ ہے پی ایچ اے کا، جو 10 دنوں کے لیے یہاں پہ جیلانی پارک میں لگایا گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے تھوڑا سا اپنا فوکس شفٹ کیا کہ ہم آرنامنٹل فلاورز اور جو بشز ہیں ان سے ہٹ کے جو ہم انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ایشوز فیس کر رہے ہیں، جو ہمارے لوکل سپیشیز تھیں، جو شیڈی ٹریز تھے جو آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے تھے، اس کی طرف تھوڑا سا فوکس شفٹ کیا جائے۔ اس حوالے سے پی ایچ اے نے ایک بڑی اگریسو کمپین کی اس پچھلے مانسون سیزن میں، اور کوئی 1,50,000 کے قریب جو پلانٹس تھے، گرون اپ پلانٹس 5 سے 6 فٹ ہائٹ کے، وہ ہم نے لگائے اپنے ڈفرینٹ پارکس میں، گرین بیلٹس میں اور رنگ روڈ کے ساتھ، اور جہاں جہاں پہ اسپیسز اویلیبل تھیں۔ اچھا سر مجھے یہ بتا دیں کہ جو اول یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور فیملیز آتی ہیں ان کو کیا سہولیات دے رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ جتنی سہولیات جو اویلیبل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہیں، اس پہ کوئی کسی قسم کی پارکنگ کی یا کوئی انٹری فیس نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کے ہمارے 4-5 جو ہیں وہ میجر پارکس ہیں، گریٹر اقبال پارک ہے، جیلانی پارک ہے، گلشن اقبال پارک ہے۔ ان سب پارکس میں رائڈز اویلیبل ہیں بچوں کے لیے، پلے پلیسز ہیں، اور اس میں کینٹینز کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، بوٹنگ کی فیسلٹیز ہیں، وہاں پہ کارٹس اویلیبل ہیں ان کی رائڈز کے لیے۔ اور یہاں پہ میں ایڈ یہ کرتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس کی اپروول دی ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ کے پروسیس میں ہے، کہ ہم ان میجر پارکس میں خصوصاً بچوں کو اور فیملیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو پلے پلیسز ہیں ان میں کافی ایڈیشنز بھی کر رہے ہیں۔ سر یہاں پہ جو ورکرز ہیں، مالی ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، ان کو کیا کیا سہولیات مل رہی ہیں؟ ہاں، ان کو میڈیکل فیسلٹی ایک پی ایچ اے کی طرف سے ایک بڑی اچھی ان کے لیے آفر ہے، میڈیکل فیسلٹی ان کو دی جاتی ہے، ادر دین ان کی جو ایک ڈیسائیڈڈ پے ہوتی ہے جس پیکج پہ وہ کام کرتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے پاس اسپیسز اویلیبل ہیں، کچھ لوگوں کو ریزیڈنس کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے۔ عمرہ پیکج ہم قرآن اندازی کے تھرو جو ہماری لیبل کلاس ہے اس کے لیے، اور ابھی ریسنٹلی اس میں ہم نے ایک ایڈیشن کی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے جو ورک فورس میں شامل ہیں ان کا تعلق چونکہ کرسچن کمیونٹی سے ہے، تو 25 دسمبر کو کرسمس کے موقع پہ بورڈ نے اور ہم سب نے یہ ڈیسیژن کیا
کہ نو آنورڈز جب ہم یہ قرآن دازی کریں گے تو جتنے ہمارے مسلم ممبرز ہیں پی ایچ اے کے ورکرز ہیں ان کو عمرے کے لیے بھیجا جائے گا. ان کا ہاف آف نمبر آف دیم جو ہے جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو پی ایچ اے ان کے جو مقدس مقامات ہیں جو ہولی پلیسز ہیں ان کے اس کے لیے وہاں پہ جانے کے لیے ان کو پی ایچ اے فائنانس کریں گے. سر جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور جو باقی جگہوں سے کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ آبویسلی پی ایچ اے کے جو جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں ہمارے ڈیولپمنٹ ہے, مینٹیننس آف پارکس ہے, کانٹیجنسی ہے, اسی بجٹ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ابھی تک اگر آپ کو میں بتاؤں تو ہم ان 6 مہینوں میں کچھ 40 کروڑ کے قریب ریکوریز اس میں ہم کر چکے ہیں. اور اس میں کافی عرصے سے کمپلینٹس تھیں کہ انلیگل ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں اور واپڈا ٹاؤن میں اور کچھ میجر ایریاز میں. تو اس میں ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں ایک بڑی اگریسو کمپین کر کے ان کو ریموو کیا ہے اور وہ ہماری کمپین چل رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ پی ایچ اے کے جو پریسکرائبڈ رولز ہیں اور جو اپرووڈ ریٹس ہیں ان پہ پیمنٹ کیے بغیر کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی جو ایڈورٹائزر ہے وہ انلیگلی یا وداؤٹ اینی لیگل اتھارٹی اس کو استعمال نہ کر سکے. سر جو جتنے بھی پارکس ہیں پی ایچ اے کے کوئی 800 سے ابو ہیں تو ان کی خوبصورتی کے لیے ان کی مینٹیننس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں؟ ٹوٹل 834 پارکس ہیں ہمارے پاس بڑے چھوٹے. اور اس میں بینگ ویری آنیسٹ میرا اپنا اوپینین بھی یہی ہے 2 مہینے میں جو مجھے پی ایچ اے میں آیا ہوا ہے کہ ہمارے جو بڑے پارکس ہیں جو میجر پارکس ہیں ان پہ تو بڑا فوکس ہے ہمارا. ان میں مینٹیننس بھی ٹھیک ہے, ان میں فیسلٹیز بھی ٹھیک ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اور اس میں آبویسلی فائنانشیل کنسٹرینٹس بھی ہیں, کوئی ہمارے بجٹ کے ایشوز بھی ہیں. جو ہمارے چھوٹے پارکس ہیں یا جو سبربز کی لوکیلٹیز میں جو پارک ہیں وہ کمپیریٹیولی اگنورڈ ہیں. تو اس میں ہم نے ابھی ریسنٹلی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اس قسم کی پالیسی کہ کوئی بجٹ جو ہے وہ ان پارکس کے لیے ریزرو کیا جائے جن کو بڑے عرصے سے اگنور کیا گیا ہے, چھوٹی آبادیوں میں جو پارکس موجود ہیں. تو وی ول ٹرائی ٹو اسٹرائک اے بیلنس کہ ہمارے جو بڑے میجر اور مشہور پارکس ہیں ان پہ بھی توجہ رہے اور جو نسبتاً ہمارے چھوٹے پارکس ہیں جن کو اتنا فوکس نہیں کیا گیا ان کو بھی ہم مزید امپروو. سر سال 2019 میں شجرکاری مہم پر کتنا زور دیا گیا؟ میں آلریڈی اس پہ عرض کر چکا ہوں کہ شجرکاری مہم پہ بہت زیادہ زور دیا گیا اور فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پی ایچ اے 1.5 لاکھ پلانٹس جو ہیں وہ پی ایچ اے نے اپنے اون سورسز سے اور چیمبر سے اور باقی پارٹنر سے مل کے لگائے اور میرا خیال ہے پی ایچ اے کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا نمبر تھا. سر 2019 میں تو پی ایچ اے نے اپنا جو کام ہے اپنی ڈیوٹی بہت احسن طریقے سے سر انجام دی ہے. تو آگے جو نیا سال شروع ہوا ہے 2020 اس میں آگے آپ کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو نئے متعارف کروائے جائیں گے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ کیا بہتری مزید لائی جائے گی؟ ہاں جی 2020 کے لیے ہماری پلاننگ مکمل ہے جی. ایک سب سے بڑا ہمارا جو 2020 کا ایونٹ آ رہا ہے اور جو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہال مارک رہا ہے پی ایچ اے لاہور کا فروری میں وہ جشن بہارا ہیں. اس کے حوالے سے ہماری ارینجمنٹس آلموسٹ ان پلیس ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ بہت بڑا ایونٹ ہے لاہور کے لیے, بلکہ پورے پنجاب اور پورے ملک سے لوگ جشن بہارا کے موقع پہ لاہور آتے ہیں. تو اب سب سے بڑا ایک تو ہمارا وہ ایونٹ اور چیلنج وہ ہوگا. سیکنڈلی اسی سیزن میں چونکہ ہمارا پلانٹیشن سیزن ہے تو اس دفعہ ہم نے جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی تھی کہ پچھلے مانسون سیزن میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب پلانٹس لگایا گیا. تو اس دفعہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 3 لاکھ پلانٹس کا ہے, جس میں ہم اپنے لوکل سپیشیز کو انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہمارا جو سروے ہے وہ ان پروسیس ہے اور پلانٹس وغیرہ کی تیاری بھی ہم نے شروع کر لی ہے. اور اس میں جو میجر سٹیپ ہم لینے جا رہے ہیں لاہور کو مزید بیوٹیفائی کرنے کے لیے وہ کچھ 14 کے قریب ہمارے راؤنڈ اباؤٹس ہیں اور انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں جن کو پی ایچ اے بیوٹیفائی کرنا چاہ رہی ہے. اس حوالے سے ہمارا ان پروسیس ہے, اس میں مختلف پارٹیز نے اپنی ایکسپریشنز آف انٹرسٹ ہمیں دیا ہے اور اس کی جو بھی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں ان سب کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ 2020 کا لاہور جو ہے وہ لاہور از آلریڈی اے ویری بیوٹیفل سٹی, لیکن 2020 کا جو لاہور ہے وہ 2019 کے لاہور سے زیادہ خوبصورت نظر آئے. سر مجھے یہ بتا دیں کہ پی ایچ اے کے جو کام ہے ان میں کون سی ایسی چیز ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ 3-4 چیزیں ہیں جن پہ میں نے آلریڈی گزارش کی. ایک تو ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں, دیٹ از آلریڈی انڈر ڈسکشنز اور اس پہ ہمارا پروسیس انیشیٹ ہو چکا ہے. ہمیں اس کو اپنی ورک فورس کو ڈیجیٹائز کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے جتنی ہمارے سب سے بڑا ایسٹ ہمارے ٹریز ہی ہیں, ہمارے پلانٹس ہیں,
ان کو جیو ٹیگ کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. جتنی ہماری آپریشنل وہیکلز ہیں جو فیلڈ میں کام کرتی ہیں ان کی ٹریکنگ کا اور مینٹیننس کے حوالے سے ایک سسٹم ہم لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پلانٹیشن ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے جو اس گورنمنٹ کا, پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو ایک پروگرام ہے جس پہ بڑا فوکس ہے گورنمنٹ کا اور ہم سب کا, تو اس حوالے سے وہ بڑا دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے 3 لاکھ کے قریب انشاءاللہ پلانٹس لگانے ہیں. راؤنڈ اباؤٹس کا میں نے آپ کو بتایا, انٹری ایگزٹ پوائنٹس کا آپ کو بتایا کہ ان کو ہم نے بیوٹیفائی کرنا ہے. اور جو ہمارے کمپیریٹیولی چھوٹے پارک ہیں جو کسی حد تک اگنورڈ بھی ہیں ان پہ ہمیں فوکس کرنا ہے اور ہم نے گریجولی ان کو اس لیول پہ لانا ہے جس پہ ہمارے بڑے میجر پارکس ہیں. سر جو یہ پودے لگائے جاتے ہیں, شجرکاری مہم جو کی جاتی ہے اور درخت وغیرہ ہیں, ان کی کوئی خلاف ورزی کرے, ان کو خراب کرے یا کاٹے تو ان کے خلاف کیا کارروائی؟ جی اس کے لیے اپنا قانون موجود ہے اور درخت جہاں پہ بھی کاٹا جاتا ہے اس کے خلاف ہم موو کرتے ہیں قانون کے مطابق ان کے خلاف. سر جیسا ہمارا یہ ایشو ایک چل رہا ہے گلوبل وارمنگ کا بھی, تو جس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں پودوں کی ضرورت ہے کیونکہ پودے ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں, تو اب کیا کہنا چاہیں گے کہ پودے کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتا دیں لوگوں کو؟ کیا میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ سوال کیا, اور آپ سے میری گزارش بھی ہے کہ اس میسج کو آپ بھی اپنے چینل کے تھرو عام کریں. اتنی زیادہ تھریٹس ہیں ہمارے انوائرنمنٹ کو اور ہمیں ہماری اس جنریشن کو اور ہمارے آنے والی جنریشن کو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ PHA یا گورنمنٹ اکیلے اس کام کو شاید اس چیلنج کو کامیابی سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ہم سب لوگوں کو ایز اے سٹیزن بھی ہماری ہم پہ ایک رسپانسبلٹی ہے ہمارے ملک کی طرف سے, ہمارے شہر کی طرف سے, کہ ایک ایسا کار خیر ہے جس میں ہر شہری کو حصہ لینا ہوگا. اور 1 person 1 پلانٹ کے نام سے ہمیں ایک کمپین لانچ کرنا ہوگی کہ ہر پلانٹیشن سیزن میں ہر بندہ کم از کم ایک پلانٹ ضرور لگائے. اور پھر پلانٹ لگا دینا کافی نہیں ہوتا, اس کو پھر اس کی کیئر کرنا, اس کو درخت بنانا جو وہ ایک بڑا کام ہے. اور اس حوالے سے بھی سب لوگوں کو اس میں ہماری جتنی آرگنائزیشنز ہیں, چیمبر ہے, NGOs ہیں, گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں, جنرل پبلک ہے, میڈیا ہے, ان سب کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور مل کے یہ کام کرنا ہوگا, تبھی جا کے ہم اس اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ کریں. سر جو آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر, دوسرے اداروں کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں, اپنے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں, تو ان میں کیا چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں اور کن چیزوں پہ آپ بریف کرتے ہیں؟ نہیں آبویسلی ہماری جو اپنی انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں وہ تو جو ہماری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں, جو ٹارگیٹس ہم نے ڈفرینٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کی ہم پروگریس لیتے ہیں. کچھ اسپیشل ایونٹس آتے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جشن بہاراں کا آ رہا ہے, پلانٹیشن کی کمپین آ رہی ہے, جو ہماری کچھ ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں ان کو اس کو دیکھتے ہیں. باقی اداروں کے ساتھ جتنا ہمارا کوآرڈینیشن ہوتا ہے وہ پلانٹیشن کے حوالے سے ہوتا ہے, اس میں LDA بھی اپنے طور پہ کام کر رہا ہے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا اس میں بہت بڑا رول ہے. 2019 میں جو کیا کیا اقدامات کیے گئے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے؟ اس سال کے اینڈ تک تقریباً ہم نے 40 کروڑ روپے کا جو ریونیو ہے وہ اکٹھا کر لیا ہے. ابھی تک کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں؟ تقریباً 100 سے زائد. کیا کرائٹیریا ہوتا ہے یہ سائن بورڈز لگانے؟ کچھ ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے جو ایک رجسٹرڈ کمپنی PHA کے ساتھ رجسٹرڈ ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر مارکیٹنگ رابعہ ریاست موجود ہیں. ہم سے ہم پوچھیں گے کہ سال 2019 میں جو کیا کیا اقدامات کیے گئے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے, کتنا ریونیو جنریٹ ہوا, کن کن چیزوں سے کیا گیا, اور دوسری جانب جو کارروائیاں کی گئی سائن بورڈز کے خلاف اور جو سکرینز ہیں جو لگی ہوتی ہیں غیر قانونی طور پر, ان کے خلاف کیا کارروائیاں کی گئی اور کتنے جو ہیں وہ ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں اس سال کے دوران, اور اگلے سال میں ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں گے, اور کیا ان کے پروجیکٹس آگے, کیا انہوں نے میٹنگز میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں کہ اس سال میں 2020 میں PHA کی کارکردگی کو, ریونیو کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا 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 جائے گا؟ جی میڈم بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2019 جو ہے وہ ریکوری کے لحاظ سے PHA کے لیے قدرے بہتر یہ رہا ہے. اس میں پچھلے 6 ماہ کی کارکردگی میں ہم تقریباً 10% ریز ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر ہماری ریکوری ہوئی ہے. اس سال کے اینڈ تک تقریباً ہم نے 40 کروڑ روپے کا جو ریونیو ہے وہ اکٹھا کر لیا ہے, اور اس کے علاوہ ہماری جو پینڈنسی ہے وہ کافی کم رہ گئی ہے. ہماری کافی زیادہ ویکلی بیسس کے اوپر میٹنگز ہوتی ہیں جس میں ہم ریونیو کی سارے معاملات کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں, اور اگر کہیں پہ لوپ ہولز ہیں یا کوئی ڈیفالٹرز ہیں پھر ان کے خلاف اکارڈنگلی ایکشن لیا جاتا ہے. اچھا, ابھی تک کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں جو یہ سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں غیر قانونی طور پر اور یہ اسکرینز لگی ہوتی ہیں ان کے خلاف؟
जब से मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो ऑपरेशंस का आगाज़ किया हुआ है और हमने तकरीबन 100 से ज़ायद ऐसे स्काई साइन साइन बोर्ड्स हैं पकड़े हैं जो इलीगली इंस्टॉल थे, जिनका PHA के रिकॉर्ड्स में कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, लेकिन अब हम उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग फिर भी कानून की बालादस्ती का इतराफ़ नहीं करते उनके ख़िलाफ़ फिर हम एक्शन लेंगे, उनके ख़िलाफ़ फिर हम कोर्ट्स में चालान वगैरह जो है वो सबमिट करवा रहे हैं। अच्छा, इसका क्या क्राइटेरिया होता है ये साइन बोर्ड्स लगाने का, और उसके बाद अगर कोई गैर कानूनी तौर पर साइन बोर्ड लगा हुआ है किस तरह आपको पता चलता है, फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से इसका सारा जो है क्राइटेरिया किया जाता है? देखें जी, जो साइन बोर्ड लगने का तरीक़ाकार है वो बहुत ही सिंपल है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है जो एक रजिस्टर्ड कंपनी PHA के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए पहले तो कंपनी। कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो पूरी फाइल करके हमारे पास आती है, हम साइट विज़िट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बाद हम उसको NOC जारी करते हैं कि अब आपके वहाँ पर आप बोर्ड लगा सकते हैं और अपना काम जारी रख सकते हैं। फिर हमारा उनके साथ एक सालाना जो टैक्स है वो कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसके रेट्स जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पहले से ही तय किए हुए हैं। जो गैर कानूनी बोर्ड्स हैं वो इस सारे प्रोसीजर से नहीं गुजरते, वो बग़ैर इतला किए PHA को बग़ैर बताए अपने बोर्ड्स इंस्टॉल कर देते हैं, वहाँ पे कमाई वो कर रहे हैं लेकिन PHA को टैक्स नहीं पे कर रहे। और इस तरह के बोर्ड्स को हम यही रेगुलर सर्विस करवाते हैं, तकरीबन हम वीकली बेसिस के ऊपर अब हमारी टीम्स जो हैं वो बाहर निकल रही हैं और सर्विस कर रही हैं और देख रही हैं कि कोई ऐसा बोर्ड तो इंस्टॉल नहीं है जिसकी रिकॉर्ड PHA में नहीं है। अच्छा, इनके अलावा किन किन ज़राए से रेवेन्यू जनरेट करते हैं आप, और आगे इस 2020 में और क्या क्या इकदाम करने का आपने मीटिंग्स हुई हैं, क्या क्या सोचा है कि आगे रेवेन्यू को मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? हमारे जो कमिंग ईयर में हैं बहुत सारे ऐसे न्यू वेंचर्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे। हमारी एक सेक्रेटरी लेवल के ऊपर कोर कमेटी तश्कील दी गई है जिसने प्रॉपर रिकमेंडेशंस तैयार की हैं। ऐसे नए किस्म के मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंशाल्लाह कमिंग ईयर में, जिससे कि PHA का जो रेवेन्यू है वो इन्हांस होगा। और इसके अलावा हमारी जो डिफ़ॉल्टर्स के अगेंस्ट हमने एक्शन को तेज़ कर दिया है ताकि जो मौजूदा रेवेन्यू है उसकी तो मुकम्मल रिकवरी की जाए। इसी तरह साथ ही साथ हम नए मोड्स को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे भी रेवेन्यू में इजाफा होगा। अच्छा, मुझे बता दें कि क्या कमी रह गई थी, कोई ऐसी चीज़ जो 2019 में आपने देखा होगा यहाँ पर कम थी और उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए 2020 में उसको बेहतर किया जाए? देखें जी, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर PHA के लिहाज से मैं देखूँ तो 2019 में जो एक्शंस हैं अगेंस्ट द डिफ़ॉल्टर्स वो थोड़े से कम लिए गए हैं। अब हमारे ख़्याल में अगर पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो डेटरेंस क्रिएट नहीं होगी, लोग गवर्नमेंट की रेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमें मैं ये चाहूँगी कि आगे जो है ये जो तरीक़ेकार है कि वीकली बेसिस के ऊपर हमारी टीम्स निकलें, हम ऑपरेशंस करवाएं, सर्वे करवाएं, इसको हमें बाकायदगी से जारी रखना चाहिए। अच्छा, डेली की बुनियाद पर मीटिंग्स भी होती हैं, तो जो DG साहब के साथ नए DG आई हैं उनको काफ़ी देर होगी आपके साथ काम करते हुए, क्या उनके साथ जो सफ़र है कैसा रहा, और वो जब मीटिंग्स होती हैं क्या आपको एडवाइस करते हैं कि ये काम करना है, और आप DG को क्या ब्रीफ करती हैं आगे? जो हमारे नए DG साहब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ अ वेरी साउंड नॉलेज, और उनका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो बड़ा रिच एक्सपीरियंस है। मैं उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाती हूँ खुद भी। कुछ चीज़ें वो मुझे बताते हैं, कुछ चीज़ें मैं उनको गाइड करती हूँ। हमारा एक बड़ा म्यूचुअली जिसे कह लें एमिकेबली हम चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो DG साहब हैं उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है यहाँ पे, और बिल्कुल वो इंटरफेरेंस नहीं करते और हम उनको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ही इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड। अच्छा, तो मार्केटिंग का जितना भी सारा प्रोसीजर है उसको आप अकेले कंट्रोल कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि नहीं आपके साथ कोई और भी होना चाहिए, या आप अकेले इसको हैंडल कर लेंगी? हमारी जो सर्विस है बेसिकली उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि हमने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और दुनिया को ये दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। मेरी जो पिछली पोस्टिंग्स रही हैं वो इससे कदरे डिफ़िकल्ट रही हैं। मैं AC रही हूँ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रही हूँ, पूरा ज़िला हमने, तहसीलें हमने चलाई हैं, तो मुझे तो एक डिपार्टमेंट को चलाना अल्लाह का शुक्र है कि इतना मुश्किल नहीं लग रहा। और बाकी जो मेरी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है वो DG साहब भी बेहतर बताएंगे, और कंपैरेटिव एनालिसिस हमने एक तैयार किया है पिछले साल का और इस साल का, परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा, पिछले साल मुझे ये बता दें कि कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया तो, और इस बार क्या टारगेट होगा आपका?
ہمارا ٹارگٹ جو ہے ہمارے سال کے اینڈ تک تقریباً 40 کروڑ ہم اکٹھا کر چکے ہیں اور اگلے آنے والے 6 ماہ میں تقریباً 30 سے 35 کروڑ ہم نے اور اکٹھا کرنا ہے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. مور دین 50% اچیو ہو گیا ہے اور اگلے سال کے اینڈ تک, فائنینشیل ایئر کے اینڈ تک انشاءاللہ 100% ہو جائے. جو ٹارگٹ آپ کو ہوتا ہے فکس, وہ ٹارگٹ کتنا دیا جاتا ہے کہ اتنا ٹارگٹ آپ نے اچیو کرنا ہے؟ یہ ٹارگٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہی ٹارگٹ ہے, فکس ٹارگٹ ہے تقریباً 70 سے 75 کروڑ, جس میں سے 40 ہم کر چکے ہیں, 30 سے 35 جو ہیں ہم اگلے آنے والے 6 ماہ میں انشاءاللہ کریں. اچھا, جتنا جی ریونیو اکٹھا ہوتا ہے یہ پی ایچ اے میں کن کن جگہوں پر لگایا جاتا ہے؟ مارکیٹنگ کا کام صرف ریونیو اکٹھا کر کے تو پی ایچ اے کے حوالے کرنا ہے. اب آگے یہ لگانا کہاں پہ ہے یہ ڈیسائیڈ کریں گے ڈی جی صاحب اور ڈفرینٹ ڈائریکٹر ہارٹیکلچرس یا ڈائریکٹر فائنانس بھی ہیں, ڈائریکٹر انجینئرنگ بھی ہیں. یہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں یہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے نیا پروجیکٹ کرنا ہے یا ہم نے لینڈسکیپنگ کو امپروو کرنا ہے یا ہم نے کسی پارک کی بہتری میں لگانا ہے, تو یہ ڈیسیجن ان کا ہوتا ہے. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ جتنا ٹارگٹ آپ کا ریونیو کا اتنا اچیو نہ ہو پایا ہو؟ ہوتا ہے اس طرح, لیکن اس میں ہم کرتے ہی ہیں کہ اگر ہمارا کچھ ٹارگٹ جو ہے وہ رہ گیا ہے تو ہم اس کو اگلے سال میں کاؤنٹ کر کے اس کو اچیو کر لیتے ہیں. مطلب ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمارا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا, دیر یا سویر ہو جاتی ہے لیکن ٹارگٹ الٹیمیٹلی اچیو ہو جاتا ہے. تھینک یو. پی ایچ اے جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو 2020 میں مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. جو غیر قانونی طور پر سائن بورڈز اور سکرینز لگی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے وہ ریونیو کو مزید بڑھانے کے لیے, مزید بہتر کرنے کے لیے بھی میٹنگز رکھی جا رہی ہیں, اقدامات مزید کیے جا رہے ہیں. تو ابھی کے لیے اپنے میزبان ذیشان علی کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دن. اللہ حافظ.